کائنات نے جب انسانی روح بنائی تو اس میں ایک ایسی گہرائی رکھی جسے باہر سے دیکھنا ممکن نہیں. جیسے سمندر کی سطح پر کھڑے ہو کر اس کی تہہ کا اندازہ نہیں ہوتا، ویسے ہی کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کر اس کے اندر کا طوفان کا اندازہ لگانا ممکن نہیں. آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز میں بتانے والا ہوں وہ اس سوال کا جواب ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن ڈرامہ ہے، یہ توجہ لینے کا طریقہ ہے، یہ کمزوری کی نشانی ہے، اور یہ الفاظ جو انسان منہ سے نکال دیتا ہے وہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتے ہیں. آج میں تمہیں وہ گہرے راز بتاؤں گا جو اس غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. حضرت یونس علیہ السلام کو سوچو، جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، مکمل اندھیرے میں، مکمل تنہائی میں، دنیا سے مکمل طور پر کٹے ہوئے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا درد ڈرامہ تھا؟ ان کی اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا اور اللہ نے ان کی فریاد سنی. یعنی اللہ نے خود ثابت کیا کہ اندرونی تاریکی حقیقت ہوتی ہے. پہلا گہرا راز یہ ہے کہ ڈپریشن دراصل روح کی وہ بیماری ہے جو اسی طرح حقیقی ہے جیسے جسم کا بخار حقیقی ہوتا ہے. جب جسم کو بخار ہو تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ڈرامہ ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوا لو، آرام کرو، مگر جب روح بیمار ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامہ چھوڑو، کمزور ہو، ہمت کرو. سائنس کہتی ہے کہ ڈپریشن میں دماغ کے اندر کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں. وہ کیمیکل جو خوشی دیتے ہیں ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے. یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا ڈائبٹیز میں انسولین کا کم ہونا. اور جو شخص کہتا ہے کہ ڈپریشن ڈرامہ ہے وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائبٹیز بھی ڈرامہ ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی تکلیف کو جھٹلانا اس تکلیف سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ تکلیف تو ویسے بھی ہے مگر جھٹلانے سے وہ انسان اکیلا بھی ہو جاتا ہے. یہ راز یاد رکھنا کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے. دوسرا گہرا راز یہ ہے کہ جو لوگ ڈپریشن کو ڈرامہ کہتے ہیں وہ دراصل اپنی بے حسی کو چھپانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ مان لیں کہ سامنے والا واقعی تکلیف میں ہے تو ان پر ذمہ داری آتی ہے کہ کچھ کریں، اور یہ ذمہ داری اٹھانا مشکل ہے. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ کہہ دو کہ یہ ڈرامہ ہے اور اپنی زندگی میں مصروف رہو. مگر یہ بے حسی ایک ایسے انسان کو مزید تنہا کر دیتی ہے جو پہلے سے ہی دنیا کو ایک بوجھ محسوس کر رہا ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے درد کو محسوس نہ کر سکے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. تیسرا گہرا راز یہ ہے کہ ڈپریشن کو ڈرامہ کہنے والے اکثر نہیں جانتے کہ ان کے یہ الفاظ کسی کی آخری امید کو بھی توڑ سکتے ہیں. دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس لیے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ انہوں نے مدد مانگی اور انہیں کہا گیا کہ یہ ڈرامہ ہے، اور اس ایک جملے نے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا، اکیلا لڑنا ممکن نہیں ہوتا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زبان کسی کی آخری امید توڑ دے وہ زبان کسی قاتل سے کم نہیں. چوتھا اور سب سے گہرا راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، ڈپریشن اسلامی نقطہ نظر سے بھی ایک حقیقت ہے اور اللہ نے خود اس کی تکلیف کو تسلیم کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے اس درد کا ذکر کیا جس نے ان کی آنکھیں سفید کر دیں. اللہ نے اسے کمزوری نہیں کہا، ڈرامہ نہیں کہا، بلکہ ایک نبی کی گہری تکلیف کے طور پر بیان کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تکلیف آئی تو اللہ نے قرآن میں انہیں تسلی دی. یعنی اللہ نے خود اپنے پیاروں کی جذباتی تکلیف کو حقیقت مانا اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی تکلیف میں کام آئے اللہ اس کی اپنی تکلیف میں کام آتا ہے. اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے کہ اگر تمہارے ارد گرد کوئی ڈپریشن میں ہے تو اسے ڈرامہ مت کہو، اسے یہ مت کہو کہ ہمت کرو، مضبوط بنو. یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ بس اس کے پاس بیٹھو، اسے سنو، اسے بتاؤ کہ تم یہاں ہو. اور اگر تم خود اس تکلیف میں ہو تو جان لو کہ تم اکیلے نہیں ہو. اللہ تمہاری اس تکلیف کو جانتا ہے. تمہاری یہ تکلیف ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ایسا درد ہے جو اللہ کی نظر میں حقیقی ہے اور جس کا علاج ممکن ہے. کسی اچھے ڈاکٹر سے ملو، کسی قابل اعتماد انسان سے بات کرو، سب سے بڑھ کر اللہ کو بتاؤ کیونکہ وہ سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے. اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا. یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا. وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، اگر جو سکون آج دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا. اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی تم پہنچانا چاہتے ہو تو یہ بات، یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچا دینا. اور ہمارا یوٹیوب چینل سید سناز کو بھی ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے
پہلے پہنچتا رہے. مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ, ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچتی رہے. اسی اپنے نمبر کے ساتھ اپنے دوست سید حسن کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر.